अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حبيب الله ولا فخر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور تو چاہے ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور جو بات قبلہ فیصل صاحب فرما رہے تھے واقعتاً اس میں بڑی طوالت ہے، لیکن انتہا کر دی اعظم چشتی صاحب نے کہ پکڑ پکڑ کے لایا جائے کہ یار تو بھی غلامی کر، تو بھی آقا کی خدمت میں آ، تو بھی یہ کام کر وہ کام کر۔ انہوں نے کہا ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ اعظم چشتی صاحب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق محترم المقام جناب سید شکران علی شاہ صاحب زیدی، رہنما طریق لبیک پاکستان، عزتوں اور چاہتوں کے لائق محترم المقام جناب علامہ فیصل محمود نقشبندی صاحب، رہنما طریق لبیک پاکستان، دیگر جملہ علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، سادات کرام، قرائے عظام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ آپ عجیب منظر دیکھیں گے۔ مختلف آیات میرے ذہن میں تھیں کہ یہ بھی پڑھی جائے اور عنوان بنایا جائے، یا یہ پڑھی جائے تو عنوان بنایا جائے، یا اسے پڑھا جائے تو عنوان بنایا جائے۔ انتہا ہے بچے کی ولادت کی خوشی ہے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، والدہ اور بھائی کے سال ثواب کا پروگرام ہے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو موقع جو بھی ہوگا، مناسبت جیسی بھی ہوگی، ایمان والوں کو پتا ہے بچے کو اگر اس کی آمد پہ خوشی آقا کے نام کے صدقے ہوگی تو بچہ وفادار مصطفیٰ بن کے ابھرے گا، اور اگر والدہ کے سال ثواب۔ اور میں آپ کو بتاؤں ذرا زمانہ گھوم کے لوگوں سے پوچھیں، کتابیں کھنگالیں اور پڑھیں، کیا آقا کی آمد سے پہلے بھی ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا؟ ماں زندگی میں ہے تو منڈیوں میں بیچ دی جاتی تھی، اب کیا ہے ماں چلی بھی جاتی ہے پھر بھی آنکھیں اشکبار ہیں، باری تعالیٰ والدہ کی بخشش فرما دے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہی لوگ تھے، مائیں منڈیوں میں بیچی جاتی ہیں، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں کچھ نہیں سمجھا جاتا، اب ماں کی خدمت کی جاتی ہے، کس کا صدقہ ہے؟ ارے میرے لجپال نے فرمایا ہے وہ جنت جو اللہ نے آسمانوں سے اوپر بنائی ہے اسے میں نے وہاں سے پکڑا ہے، ماں کے قدموں تلے رکھا ہوا ہے۔ یہ آقا کا صدقہ، یہ ہمیں آقا نے انعامات اعزازات دیے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کبھی سمجھ آ جائے اور پتہ چل جائے بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ آپ کو حافظ زین صاحب اشعار سنا رہے تھے کہ وہ بندہ مکہ چلا گیا اور مدینے نہیں گیا، اور وہ یہ بات سمجھ لے کہ اسے آقا نے بولا۔ میں آپ کو بتاؤں آقا نے بتایا ہے کوئی مدینے بھی آ گیا لیکن آقا کی نیت سے نہیں آیا تو سمجھ لے اسے آقا نے بلایا کوئی۔ کاش میں اور آپ اس بات، آپ دیکھیں بات کتنی باریکی کی ہے اور کتنی خاص بات ہے۔ بڑے
اور طرح کے لوگ آپ کو زمانے میں ملیں گے. ارے جا بھی رہے ہو مدینے میں تو مسجد نبوی کی نیت کر لو, ثواب ملے گا. کسی اور جگہ کی نیت کرو گے تو بڑا گناہ ملے گا, تو یہ ہے تو وہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, بخاری شریف اٹھائیں نا, قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ دیا ہمارے علماء ائمہ کرام نے. پہلی حدیث مشہور زمانہ, آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, حدیث مبارکہ کیا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آقا نے فرمایا, صحابہ عرض گزار ہوئے, آقا بتایا جائے, کوئی وضاحت کی جائے, اعمال کا دار و مدار جو نیتوں پہ ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ آقا نے فرمایا, اچھا سنو, مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہو, آقا آئے ہیں, اچھا یاد رکھو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, اٹھائیے بخاری. آقا نے فرمایا, وہ بندہ جو مکے سے مدینے آیا اور دنیا کے لیے آیا, اس کی ہجرت بھی دنیا کے لیے. ساتھ آقا نے فرمایا, وہ بندہ کہ جس نے مکے کو چھوڑا, مدینے آیا کسی عورت کی وجہ سے کہ اس سے نکاح کرے, اس کی ہجرت بھی اس عورت کی وجہ سے. آقا اور کیا ہوا؟ کہا جس نے پھر مکہ چھوڑا اور مدینے آ گیا, دنیا کی وجہ سے نہیں, کسی عورت کے لیے نہیں. آقا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہو گئی, اللہ کے رسول کے لیے ہو گئی. اچھا اب نا بندہ وہاں پہ کھڑا ہو نا روزہ کے سامنے, اور آقا کے روزے کی طرف رخ ہو, تو لوگ پیچھے سے ہاتھ لگاتے ہیں, بیت اللہ اس طرف, کعبہ اس طرف ہے, اس طرف رخ کیا جائے. سوال کیا جائے کبھی کہ یار آقا نے فرمایا ہے جس نے مکہ چھوڑا مدینے آیا, بیت اللہ تو ادھر ہے, اگر اللہ ادھر ہے تو بندہ اس جگہ کو تو چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہا ہے. نہیں, سکھایا گیا کہ جس نے آقا کے پیچھے چل کے دکھایا ہے, در حقیقت وہی اللہ کے پاس پہنچ گیا. میں اور آپ کبھی اس بات کو سمجھے نا, دیکھیں اللہ کا حکم آ گیا بات سمجھانے کے لیے. آقا نے دوران نماز حضرت ابی بن کعب کو بلا لیا, آقا کی طرف سے پیغام چلا گیا, آواز پہنچ گئی, حضرت ابی آئے کوئی نہیں. تھوڑی دیر بعد آقا کی خدمت میں پہنچے, ابی دیر لگا دی. آقا وجہ یہ بنی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے ذرا ٹائم لگ گیا تو میں آپ کے پاس آ گیا. اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا اللہ کا پیغام نہیں پہنچا. آقا کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اچھا جب بلائیں نماز میں بھی ہوں تو آ جائیں. پھر میں آپ کو بتاؤں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ نے کنز الایمان کے حاشیے میں لکھا ہے کہ نماز میں بھی ہو آقا کے پاس آ جاؤ, اور یاد رکھو نماز ٹوٹتی کوئی نہیں. ہمیں تو ائمہ اکرام نے کہا ہے کہ کعبے کی طرف سے, قبلے کی طرف سے تمہارا رخ پھر گیا تو تمہاری نماز ختم ہو گئی. امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہہ یہ رہا ہوں کہ قبلہ چھوڑا ہے, قبلہ چھوڑ کے قبلے کی طرف تمہارا رخ ہو گیا ہے. آؤ آقا نے بلایا ہے, آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. آقا کام کہیں کام کرو, بازار کہیں بازار چلے جاؤ, کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے خرید و فروخت کر کے آ جاؤ, واپس آؤ آقا کی خدمت میں, آقا کی بارگاہ میں عرضی پیش کرو. آقا جو کام کہا تھا ذمے, کوئی ڈیوٹی لگائی تھی, ہو گیا, کام مکمل ہو گیا. کہا اب کیا کریں؟ کہا ایک رکعت پڑھ لی تھی, دوسری کے رکوع میں تھے, اتنا کام کر کے آئے ہو, آؤ واپس دوسری کے رکوع سے دوبارہ نماز شروع کر لو, تمہاری نماز جاری و ساری ہے. کبھی میں اور آپ اس بات کو, میں جو بات آگے چلی جائے گی, میں آپ کو بات یہ سمجھا رہا تھا, ہمیں اور طرف لایا گیا ہے, ہمیں اور طرف پہنچایا گیا ہے. مدینے بھی کوئی جائے اور نیت روضہ رسول کی نہ ہو, وہ بھی مدینے نہیں پہنچا, اسے پتا ہونا چاہیے کہ بدبخت ہے, اسے آقا نے روضہ رسول پہ بلایا ہی کوئی نہیں. اور جو سر کو جھکائے اور چلا جائے آقا کی خدمت میں. پھر میں یہاں ضمناً آپ کو یہ بات بھی عرض کروں, یہ میں آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہا تھا, اعظم چشتی صاحب نے فرمایا نا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں, باقی سب کچھ جو مل جاتا ہے. تو کاش یہ غدار اس بات کو سمجھ پاتے کہ یار ساری دنیا سے جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں, کاش کبھی روضہ رسول پہ چلے جائیں, دامن پھیلا دیں کہ آقا سب کچھ جو آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے تو ہم کنگال ہو گئے ہیں, ہماری بھی مدد فرمائی جائے.
لیکن ان بدبختوں کو یہ نصیب کوئی نہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ جمعہ گزرا نا, میں احباب سے کہہ رہا تھا, ویسے بات آ گئی اور بات اس وجہ سے آ گئی, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمیشہ جناب کوئی سیاست کے حوالے سے بات آ جاتی ہے تو پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا تو آپ بات کریں گے. میں نے کہا نہیں, پٹرول کی بات نہیں کی جائے گی, ہم اگر سیاست کی بات بھی کرتے ہیں تو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں ہم ذاتے. پھر میں نے انہیں کہا یہ نسخہ ہے, جا کے بتاؤ کوئی بدبخت بھی ہوگا روکے گا کہ یار روزہ رسول, انہیں یہی بتا دو کہ یار بیت اللہ کا دروازہ جو کھول دیا جاتا ہے, چلے جو جاتے ہو, اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ اندر جا کے نفل پڑھ لو, تو خانہ کعبہ کے اندر جا کے نفل پڑھ کے التجا کر لو, باری تعالیٰ ہر کسی پہ تو ہی جو مہربانی کرتا ہے تو ہم پہ بھی مہربان ہو جا. لیکن عقل اتنی ماری ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غداروں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مت اتنی ماری ہوئی ہے, وہاں بیت اللہ کے اندر جا کے بھی اللہ سے نہیں مانگیں گے بلکہ وہاں نوافل پڑھ کے باہر آئیں گے اور دنیا داروں کے سامنے اپنی جولی کو پھیلا دیں گے. نہ وہاں پہ آیا جائے, وہاں سے مانگا جائے, سب کچھ وہیں سے نہیں ملتا, سب کچھ جس کو جو کچھ ملا ہے وہیں سے نہیں ملا. نام لیا جا رہا ہے, فیصل صاحب فرما رہے تھے پچھلے مہینے حضرت صدیق اکبر کا نام تھا, اس مہینے حضرت علی کا نام ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ان ہستیوں کو بھی جو کچھ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ملا. آپ دیکھیں نا, صدیق اکبر کا آقا کے ساتھ رشتہ نہ ہوتا تو کیا آج وہ صدیق اکبر ہوتے؟ زمانہ پہچانتا ہی کوئی نہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حضور کے زمانے میں جنہیں سپر پاور سمجھے, آپ سمجھتے ہیں نا آج کے زمانے میں امریکہ سپر پاور ہے, اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ روم سپر پاور ہے, اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ایران سپر پاور ہے. تو کوئی بندہ کسی بندے سے پوچھے نا کہ یار حضور کے زمانے میں جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا, جو روم کا شہنشاہ تھا اس کا نام کیا تھا, کیسر روم کا نام ہی بتا دیا جائے, کسرا ایران کا نام ہی پتہ کوئی نہیں. لیکن آپ بچے سے پوچھیں نا کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو بچہ پکارتا ہے کہ اسے تو بلال حبشی کہا جاتا. یہ کیا بات ہے. اقبال قلم توڑ کے چلے گئے, کہا اقبال یہ کس کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے. اسے اتنی عزتیں مل گئی ہیں. پھر آقا نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بھی بتایا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پہ آؤ گے تو پھر تمہیں ساری عزتیں ملیں گی, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تم آؤ گے تو تمہیں ساری شان و شوکت ملے گی. ایمان والو, بارگاہ مصطفیٰ سے ہٹ کے دنیا دار تو اور ہیں, بارگاہ مصطفیٰ سے ہٹ کے تم سمجھتے ہو دنیا مل جائے گی, یہ دنیا تمہیں کوئی نہیں ملنی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, آقا کی بارگاہ سے ہٹ کے کچھ نہیں مل سکتا, حتیٰ کہ بارگاہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے خدا بھی نہیں مل سکتا. آپ ذرا سوچیں نا کہ وہ جو ابو جہل بتوں کی پوجا کرتا تھا, وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بت مقصود ہیں, معاذ اللہ عقیدہ یہ بنایا ہوا تھا کہ بت اللہ کے قریب کرتے ہیں. پھر انہیں بتایا گیا بت اللہ کے قریب نہیں کرتے بلکہ مصطفیٰ اللہ کے قریب کرتے ہیں. وہ بھی تو یہی کہتے تھے اللہ کے قریب ہو جانا ہے, ادھر یہ بھی یہی منظر ہے. لیکن نہیں, جنہیں پھر سمجھ آ گئی ہے انہوں نے نمازیں بھی قربان کی ہیں, انہوں نے جانیں بھی قربان کی ہیں, انہوں نے ہر چیز قربان کر کے بتا دیا ہے. آپ حضرت علی کے تذکرے سن رہے ہیں, چھوٹی سی عمر ہے حضرت علی کی, اور آپ اندازہ کریں نا, کبھی سوچ میں پڑ جائیں کہ یار 10 سال کا بچہ کتنا سا بچہ ہوتا, کتنی سی عمر ہوتی ہے. لیکن حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں کہا, عمر چھوٹی تھی, مجھے پتا تھا قد بڑا نیچا سا ہے, تو میں نے پھر ایسا کیا ہے کہ پنجوں پہ کھڑا ہو کے, پاؤں کے پنجوں پہ کھڑا ہو کے ذرا قد بڑا کر کے بتایا ہے. آقا ان میں سے کوئی بولا کوئی نہیں, آپ نے کہا ہے بتاؤ میرا مددگار کون ہوگا. لیکن علی اس چھوٹی عمر میں, ٹانگیں کانپتی ہیں, جسم کمزور ہے, اشوب چشم بھی ہے, لیکن علی وعدہ کرتا ہے ساری زندگی وفائے مصطفیٰ میں گزارے گا. پھر گزار کے بتائی ہے, اور ساری زندگی آپ علماء سے سنتے نہیں رہتے ہجرت کی رات جب آقا نے سلایا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آقا نے تو سلا دیا, پھر سوال بھی ہوا نا حضرت علی سے کہ علی بتاؤ ہجرت کی رات تو نیند کوئی نہیں آئی ہوگی, ہجرت کی رات تو نہیں پتا ہے نا, باہر کفار کھڑے, 40 کفار ہیں, 40 تلواریں ہیں, 80 آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور ٹک ٹکی باندھی ہیں کہ کب آقا نکلیں گے اور یہ کام ہم نے معاذ اللہ کر دینا ہے. تو علی ہجرت کی رات سوئے کوئی نہیں,
لیکن حضرت علی نے فرمایا جتنی چین کی نیند ہجرت کی رات سویا ہوں ساری زندگی کوئی نہیں سویا. عاشقوں کا مزہ ہی الگ ہوتا. یہ اور لوگ ہیں جو ایک دن بھی جیل میں رہ کے آئے نا تو ان کا رونا ہی نہیں ختم ہوتا. اور وہ اور لوگ ہیں کہ جنہوں نے 6 ماہ گزارے ہیں واپس آ کے کہا ہے ارے یاد رکھو پریشانی کوئی نہیں ہے, مزہ آیا کہ ہتھکڑی لگی ہے, مزہ آیا جیل کی دال پی ہے, مزہ آیا کہ زندگی کے کچھ دن جیل میں گزارے ہیں. قبر و حشر میں یہ کہہ سکیں گے آقا اور کچھ نہیں تھا, آپ کا نام لیتے لیتے جیل میں بھی جا کے دن گزارے. زندہ باد 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 زندہ باد. ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ, انجوی سجن واہ واہ تو انجوی سجن واہ. انہیں تو پتہ کوئی نہیں. اور پھر کہا کہ وہ کبھی تنہائی بھی ہو جاتی ہے, کبھی اکیلا پن بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے علامہ فاروق الحسن صاحب کی جیل کی تنہائی والی بھی ویڈیو دیکھی ہے. انہوں نے کہا ہے ادھر یا میں ہوں یا میرا خدا ہے. بندہ جائے نا حالت ایمان میں, بندہ جائے نا حضور کی محبت میں, تو پھر وہاں اللہ بھی اکیلا کوئی نہیں چھوڑتا اور آقا بھی اکیلے کوئی نہیں چھوڑتے. کچھ دن نہیں گزرے غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو والد محترم پہنچ گئے کہ بڑے بڑے شیخ یہاں پہ کہنے لگے ہیں ممتاز نے غلط کام کیا ہے, ممتاز گناہ کر کے آئے ہو جیل میں. کہا ابا گناہ کر کے نہیں آیا, بہت بڑی وفاداری کر کے آیا. ممتاز تیرے پاس کیا سند ہے؟ ان کے پاس بڑے دلائل ہیں, قرآن و سنت پڑھی جا رہی ہے, بڑے بڑے لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ ممتاز نے غلط کیا ہے. کہا ابا اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ چند دن گزرے ہیں آقا نے 5 مرتبہ اپنا دیدار کروا رکھا. ارے ساری زندگی اب ویسے گزار کے آ گیا ہوں, اتنے سال گزارے ہیں آقا نے دیدار نہیں کروایا, لیکن ایک کام کیا, چند لمحوں میں 27 گولیاں چلائی ہیں. ابا پتہ چل گیا کام اصل یہی تھا کہ آقا کی خاطر غدار مصطفیٰ کو اس دنیا سے واصل جہنم کر دیا. اللہ یا رسول حق چاہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرطن سے جدا سرطن سے. اچھا بڑی خاص بات دیکھیں نا کہ کوئی بندہ ایک دن رہ کے آئے اور چلنے نہ ہو اور بندہ سب کے سامنے گر جائے. ہمارے لیے تو ویڈیو کوئی نہیں نہ بنتی, کیمرے کوئی نہیں آتے, ہمیں تو دکھایا کوئی نہیں نہ جاتا میڈیا پہ. اگر دکھایا جاتا تو پھر دکھایا جاتا کہ ایک بندہ 7 ماہ رہنے کے بعد بھی جب آئے نا تو گردن کیا ہاتھ بھی نہیں جھکائے جا سکتے, ہاتھ بھی یوں اٹھا کے آتا. اور میں نے دیکھا ہے قبلہ سعد بھائی کی اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں, وہ اتنی مشکل میں تھے کہ ہاتھ بلند کرتے ہوئے درد ہوتا ہے, ہاتھ واپس نیچے کر دیتے. بندہ بدبختی میں جائے تو 2 دن جیل میں رہنے کے بعد کہتا ہے ارے اس سے تو موت اچھی ہے, مجھے مار دیا جائے. لیکن الحمدللہ یاد مصطفیٰ یاد خدا میں جائے تو پھر بندہ کہتا ہے اصل زندگی تو اب ملی ہے. آپ دیکھیں ہمیں قبلہ فیصل صاحب نام لے رہے تھے, مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب علیہ رحمہ کا. انہوں نے کہا میری زندگی چند دن کی زندگی ہے, بابا بوڑھا ہو گیا ہے, داڑھی تیری سفید ہو گئی ہے, ہم سے مذاقیں کرتا ہے کہ چند دن کی زندگی ہے. کہا تمہیں اصل میں پتہ کوئی نہیں, میں نے آقا کے نام پہ جو زندگی جیل میں گزاری ہے اصل زندگی تو وہی زندگی, باہر کی زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں. جو زندگی وفاداری میں گزاری ہے, جو آقا کے لیے گزاری ہے. میں ایک ویسے ضمناً بات آ گئی تو رستے میں قبلہ فیصل صاحب کو یہ بات سنا رہا تھا. فیض آباد ہو گیا دھرنا, طالب علمی دور تھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی, مجھے حاضری ہو گئی. تو
ہوا یوں کہ ہمارے ساتھ ایک سیدزادے پڑھتے تھے. یہ آستانہ علیہ شکریلہ شریف ہے, سرائے عالمگیر سے جو رستہ اندر جاتا ہے کھڑی شریف کی طرف, یہاں پہ رستے میں ان کا آستانہ. تو وہ ہمارے ساتھ دوست پڑھتے تھے, میرا ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا. قبلہ شاہ صاحب نے کہا میں نے بھی جانا ہے, بزرگوں نے بھی جانا ہے, ہم ساتھ چلے گئے. اچھا وہاں کچھ دن جو اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت عطا فرمائی وہاں رہے, بس واپسی ہو گئی. ابھی کچھ عرصہ گزرا نا, سال کے قریب عرصہ گزرا, قبلہ شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ان کی شادی ہوئی. انہوں نے مجھے دعوت دی کہ شادی پہ آئیں. میں وہاں پہ چلا گیا اور ولیمہ وغیرہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نا میں جب وہاں پہ ملا شاہ صاحب کو, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان کو ملیں, بڑے جو ان کے بزرگ تھے شاہ صاحب, ان سے ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا نہیں کی. کہیں آئیں آپ کی ملاقات کرواتے. چلے گئے, انہوں نے ملاقات کروائی اور ساتھ تعارف کروایا کہ یہ میرے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے. انہوں نے یہ تعارف کرایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں شاہ صاحب میرا تعارف یہ نہیں, ہمیں بابا جی بتا کے گئے ہیں, ہمارا تعارف یہ ہے میں کتا پاک رسول اللہ, ہمارا تعارف یہ ہے. مدرسوں میں تو اور بھی نہیں پڑھتے, باقی آگے پیچھے باتیں اور بھی نہیں ہوتی, یہ آگے بڑھ جائے گی بات اگر اس بات کو کھولا گیا. مدارس اور بھی ہیں لیکن ہمیں قبلہ بابا جی بتا کے گئے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں کہ نون کی ہڈیاں کھائی جائیں اور کسی اور کے پاس جایا جائے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ چھٹی ایمان چلا گیا. ایمان تب تک باقی ہے جب تک بارگاہ مصطفیٰ باقی ہے. جب تک یہ در باقی ہے تب تک آپ سب کچھ ہیں. یہ در ہاتھ سے چھوٹے گا تو سب کچھ چھوٹ جائے گا. وہ شاہ صاحب نے تعارف کروایا, یہ میرے ساتھ ادھر مدرسے میں پڑھتے تھے. میں نے کہا شاہ صاحب میرا تعارف یہ نہیں ہے, میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے فیض آباد میں آپ کے ساتھ چند دن گزارے. شاہ صاحب نے یوں میری طرف دیکھا, مجھے نہیں پتا تھا, کافی ضعیف ہو گئے قبلہ بزرگ. انہوں نے یوں میری طرف دیکھا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور مجھے روتے ہوئے کہتے ہیں پترا زندگی ساری گزاری ہے. اور ساتھ کہنے لگے کہ زندگی ساری گزاری ہے تے کوئی اے جلما نہیں پئی یقین ہوئے کہ بخشیا جاساں. جڑیاں چند راتاں فیض آباد گزاریاں نا ادھر سوچ جاوے نا تے پتہ چلنا پئی ہاں بخشیا جاساں. ویسے اگے پیچھے تک کو نہیں, اعمال نہیں کیتے چنگے, سیدزادے ہیں, اللہ عزتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ ان کی شان و شوکت کو باہر رکھے. لیکن انہیں بھی پتا ہے جو زندگی صحیح وفاداری میں گزری ہے اصل زندگی وہ ہے. پہلے کی زندگی کو کون پوچھتا, آگے پیچھے میں اور آپ ہوتے رہتے ہیں نا, مجھے اور آپ کو پتا چل جائے نا کہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ہمیں تو بابا سکھا کے اقبال نہیں گیا, اقبال ہی پڑھا کے گیا ہے. اور اقبال نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ نماز میں بھی اگر آقا کا خیال نہیں تو نماز کوئی نہیں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب. سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. یہ سب کچھ کب باقی, دیکھیں نا حضرت علی کا ذکر ہے تو حضرت علی نے تو نماز بھی نہیں چھوڑ دی. نماز پڑھنا آقا کے خیال میں اور بات ہے, اور آقا کے خیال میں نماز چھوڑنا اور بات ہے. اور یہ عام بندہ نہیں, یہ شہر علم کے دروازہ ہے, انہیں مسائل سارے پتہ ہے. اور یہ اس بات کی خبر رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو, اور صلاۃ وسطیٰ کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا. اثر تو چھوڑنی کوئی نہیں. اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرے محبوب کے لیے علی جو نماز چھوڑے گا وہ نماز اثر ہوگی, اسی لیے تو خصوصیت کے ساتھ حکم آ گیا. اچھا نماز اثر کو نہیں چھوڑنا, تو علی نے نماز چھوڑ دی ہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت کے حبیب نے آنکھیں کھولی, علی نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ آئے ہائے, قبلہ فیصل صاحب جو بات کر رہے تھے نا, میں اور آپ اس بات پہ بھی توجہ کریں کہ علی علی کا نام لیتے ہیں. علی کی وہ نماز جو وفائے مصطفیٰ میں قضا ہو گئی, علی اسے بھی قضا نہیں پڑھنا چاہتے, ادا پڑھنا چاہتے. آقا نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں, ہاتھ اٹھ گئے, اللہم اردد علیہ الشمس. کیوں؟ انہو فی طاعتک و فی طاعت رسولک. باری تعالیٰ علی کے لیے سورج کو پلٹایا جائے. کیوں؟ باری تعالیٰ اس لیے علی تیری اطاعت میں تھا, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اچھا ادھر سے پھر پیغام کوئی نہیں آیا, محبوب یہ کیا بات کر دی ہے؟ میری اطاعت یہ تھی کہ علی نماز پڑھتا,
میری اطاعت یہ تھی کہ آپ کو ہٹایا جاتا، بیدار کیا جاتا، کوئی سرانہ بنا دیا جاتا، سر انور وہاں رکھا جاتا، علی اٹھتا، نماز اثر پڑھتا، یہ میری اطاعت تھی۔ یہ اطاعت نہیں ہے کہ علی نے آپ کے لیے میری نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی وقت سورج پلٹا کے اللہ نے بتایا ہاں ہاں محبوب، در حقیقت رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ سبق دیا گیا اور پیغام دیا گیا ہے کہ یہ در چھوڑو گے تو پھر ملنا کچھ نہیں، اور اس در پہ آ جاؤ گے تو پھر وہ کچھ ملے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے نا، اعلیٰ حضرت کو بندہ پڑھے تو پھر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت آگے چلے گئے، بہت آگے چلے گئے اور بہت آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کھلے جو کسرے دنا کے پردے، ثم دنا فتدلا، وہ آسمان کی سیر پہ آقا چلے گئے، اور پھر قرب کے منازل ہیں، قرب کے منازل ہیں، قرب کے منازل ہیں، اور آگے بلایا جا رہا، اور آگے بلایا جا رہا، اور آگے بلایا جا رہا۔ اچھا اب قریب ہو گئے سارا کچھ، تو پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت آپ بتا سکتے ہیں کیا ہوا وہاں پہ؟ کہتے ہیں کھلے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، بندہ کیا بتائے یار کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ جب محبوب اللہ کے پاس پہنچ گئے اور ملاقات شروع ہو گئی اور یہ سارے کسرے دنا کے پردے کھلے، تو کوئی بندہ کیسے خبر دے سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیوں نہیں دے سکتا؟ کہاں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو دوسرے بندے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو وحدت قضا ہے، وہ تو توحید کی جگہ ہے، وہاں تو فقط اللہ کی ذات ہے، وہاں دوسرا بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت بتائیے اگر دوسرا نہیں جا سکتا تو آقا بھی نہیں گئے؟ پھر کہنے لگے ارے یہ نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، اس بات کو سمجھ، یہ نہ کھلے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ اعلیٰ حضرت مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ وہاں جگہ بھی نہیں، آقا چلے بھی گئے، آپ کہتے ہیں یہ بھی نہ بولو کہ وہ نہیں تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں وہ تھے، کیا وجہ ہے؟ کہ آپ پریشان نہ ہو، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور پھر یہ سر سید جیسے بدبخت اور ان جیسے سارے بدبختوں کا جواب دیا ہے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ جبریل آیا ہے بلانے کے لیے، اعلیٰ حضرت نے کہا یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ باتیں آگے بڑھ جائیں گی اور بہت آگے بڑھ جائیں گی، میں واپس آؤں۔ ایمان والو میں اور آپ اس چیز کو سمجھیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے ہیں جہاں دوسرے کی جگہ نہیں ہے، اور وہاں تک اگر بلایا گیا ہے کسی خاص وجہ سے بلایا گیا ہے۔ اور پھر چلے آگے پیچھے دھیان کرنے کے بجائے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو جواب دیا، آپ کو پتہ ہے جواب دیا اور ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو صدیق اکبر پکارا گیا، ادھر اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کرنے کے بعد آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا سے پوچھنے لگے آقا آپ رات کو اللہ کے پاس گئے تھے؟ آپ دیدار کر کے آئے ہیں؟ اچھا پھر یہ بھی نہیں، آپ دیکھیں نا ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نہیں قوم بنی اسرائیل کی طرح کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ آئے ہیں تو ہمیں بھی دکھایا جائے کہ اللہ کیسا ہے، ہم بھی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں آقا دیکھنا نہیں چاہتا، بتائیں تو صحیح اللہ دکھتا کیسا ہے، ہمیں سمجھایا جائے کہ اللہ نظر کیسا آتا ہے۔ آقا مسکرائے، کہا اس میں پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، سوال بڑا آسان کیا ہے۔ کہا ادھر میری طرف دیکھو، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس نے در حقیقت خدا کو دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس نے صرف مصطفیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جلوہ مصطفیٰ میں خدا کو دیکھا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے بڑے پکار اٹھتے ہیں کہ ہم جیل میں تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا خدا موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ الحمدللہ وفائے مصطفیٰ میں گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا مصطفیٰ موجود ہے۔ اور یہ چیز موجود ہو تو پھر بندے کو
پریشانی کوئی نہیں ہوتی اور بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مقام کتنا. میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ کلیم یہ جو ہوا نا نمازوں والا سلسلہ, اچھا سب کا اتفاق ہے, سارے اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ غیب اللہ جانتا ہے, غیب اللہ جانتا ہے. تو وہ جو غیب اللہ جانتا ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ نمازیں 5 رہ جانی ہیں, تو نمازیں 5 ہی دی جاتی کہ محبوب 5 لے جا, تیری امت نے 5 ہی پڑھنی ہے. یا مجھے پتا ہے 50 بھی دی تو نیچے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں, موسیٰ کہیں گے واپس چلے جاؤ, پھر 45 پھر 40, اتنے چکر کیا لگانے ہیں. پھر رعایت بھی کی جاتی ہے اپنوں کی, اپنوں کو اتنے چکر بھی نہیں لگائے جاتے. تو محبوب لے جا 5 ہی لے جا, نہیں 50 دی ہیں, واپس آئے ہیں, پھر گئے ہیں, پھر 45 9 چکر لگائے ہیں. ائمہ کرام نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں, لیکن یہ جو عنوان چڑھا ہے اس میں آپ کو بتاؤں ائمہ کرام نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ دعا مانگی تھی, باری تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا. باری تعالیٰ یہ جو آواز سنتا ہوں نا, بڑی خوبصورت آواز ہے, کہاں سے آتی ہے وہ چہرہ بھی دکھایا جائے. باری تعالیٰ جلوہ دکھا. لن ترانی موسیٰ کی صدائیں دنیا میں تھیں, لیکن کیونکہ نبی پیغمبر تھے, رسول تھے, دعا قبول بھی کرنی ہے. اب جب آقا معراج پہ گئے نا تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ دعا تو نے مانگی تھی تو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, قبول کرنا چاہتا ہوں. ایسے کر, مصطفیٰ میرے پاس آتے ہیں, تو دیکھتا چلا جا, واپس بیچتا چلا جا. 9 مرتبہ دعا مانگی ہے, تیری 9 مرتبہ کی دعا کو آج قبول کرتا چلا جاتا. 9 چکر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے وہاں کہاں تک لگائے کہ جہاں جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. آقا آگے نہیں جا سکتا, آقا آگے جاتا ہوں تو پر جلتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ غلاموں کے پاس اعزاز ہے, یہ غلاموں کو نسبت حاصل ہے کہ صدیق اکبر کی قربانیاں دیکھ کے ہمارے ائمہ کرام نے لکھا ہے جبریل تھا, واپس چلا گیا سدرہ سے, صدیق اکبر ہوتے چمٹ جاتے, آقا جلتا ہوں تو جل جاؤں, دامن مصطفیٰ کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ الگ لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو معیشت کے تباہ ہونے کے ڈر سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو جلنے کے ڈر سے بھی دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑتے اور آگے چلے جاتے. ایمان والو دیکھیں پھر آقا کے در کو چھوڑ کے جب معیشت بچائی جاتی ہے تو معیشت کا کیا بنتا. ہمیں ہمارا بابا سمجھا کے گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کی باتیں بڑی ہیں, اعلیٰ حضرت نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں. چلیں اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ لے لیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اگر دنیا کو ہمارا یہ بابا رضوی سمجھ نہیں آیا تو اندازہ کریں اس کا امام رضا کیسے سمجھ آئے گا. جن کو رضوی سمجھ نہیں آ سکا انہیں امام احمد رضا کیسے سمجھ آئے گا. رضوی کی بڑی شانیں ہیں تو اس کی شانیں کیا ہوں گی. ورا الورا ہیں. اعلیٰ حضرت نے نچوڑ نکال دیا ہے, کہا یہ جو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے. اور بڑی خاص کہتے ہیں جان کے والے سے, علامہ مدثر صاحب بیٹھے ہیں الحمدللہ, باقی احباب جو سمجھتے ہیں پتہ ہے جان کے والے سے تو بڑی پختگی کے ساتھ حکم ہے کہ یہ کام بھی کر لو جان بچاؤ, یہ بھی کر لو جان بچاؤ, یہ بھی کر لو تو جان بچاؤ. لیکن عاشق ہوتا ہے تڑپ کے کہتا ہے. حضرت حبیب بن زید مسلمہ کے سامنے کھڑے ہیں, جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا کہ کہہ دے میں نبی ہوں, کہہ دے میں نبی ہوں, کہہ دے میں نبی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن تیرے جیسے بدبخت کو نبی نہیں کہا جا سکتا. ایمان والو پھر میں اور آپ اس چیز کے بارے میں دیکھیں نا, میں اور آپ اس چیز کو سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ قبلہ فیصل صاحب بات کر رہے تھے, ان کا اپنا درد ہے. یہ یہاں چکوال ریلی نکالی نا, احباب نے کہا جی کہ قرآن کے والے سے ریلی نکالیں گے, تو آخر میں مجھے مائک پکڑا دیا جی 2 باتیں آپ بھی کریں. تو میں نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا سویڈن والوں کو جواب دینے آئے ہیں. میں نے کہا نہ, سویڈن کو جواب نہ دو. کیوں نہ جواب دیں؟ میں نے کہا جواب پہلے ان بدبختوں کو دو جنہوں نے قرآن نصاب سے نکالا, جنہوں نے سورہ توبہ و انفال نصاب سے نکالی ہے. انہیں لیڈر مانتے ہو, انہیں حکمران مانتے ہو, وہ تمہارے سامنے بدبخت کھڑے ہیں اور تم کہتے ہیں سویڈن والوں کو جواب دو گے. نہ. میں نے کہا وہ ہمارے مرکز سے مل رہا اور وہ پہنچ جائے گا. اور آج انٹرنیشنل سطح کی نیوز بھی چلا رہی تھی کہ یہ کون سا بندہ اٹھا ہے جس نے کہا ہے قرآن کی بے ادبی ہوگی تو ہم ایٹم بھی چلا دیں گے, قرآن کی بے ادبی ہوگی تو غوری و شہین بھی چلا دیے جائیں. میں نے کہا وہاں سے جواب ملے گا. تم نے اگر پکڑنا ہے نا, ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ ہم نے قادیانیوں کو پکڑ لینا ہے اور آقا کی ختم نبوت کے غداروں کو پکڑ لینا ہے, تو
انہیں بعد میں جا کے پکڑنا، پہلے انہیں پکڑو کہ جنہوں نے قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہا ہوا، پہلے انہیں پکڑو کہ جنہوں نے حلف نامے میں تبدیلی کر کے قادیانیوں کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہم وہاں جو کھڑا ہو جائے گا سویڈن میں اور قرآن کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے کو واصل جہنم کرے گا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور باقیوں کے مخالف کھڑے ہوں گے، تو پہلے اٹھو اور غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ کہا ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، میں نے کہا گستاخ جو باہر کے ہیں نا ان کے خلاف بعد میں کھڑے ہونا، پہلے جس نے اس ملک میں کرسی وزارت پہ بیٹھ کے آقا کے لیے معاذ اللہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کہا ایسی ویسی باتیں آگے پیچھے کرتے رہتے ہو، یہ دفاع صحابہ کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور چند ٹکوں کی خاطر اتحاد بھی کر لیا ہے، حمایت بھی کر لی ہے، ووٹ اور سپورٹ بھی کیا ہے۔ کس کے لیے؟ وہ کہ جنہوں نے گستاخ صحابہ کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا ہوا۔ میں الحمدللہ وہاں نام لے کے کہا، میں نے کہا اگر کوئی پیغام پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے معاویہ اعظم تک میرا یہ پیغام کہ گستاخ صحابہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، بڑے دفاع صحابہ کے نعرے لگتے ہیں، بڑی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، تو میں نے کہا کھڑے ان کے ساتھ ہو کہ جنہوں نے معاذ اللہ پہلے 4 سال ان کے ساتھ کھڑے رہے کہ جنہوں نے صحابہ کے لیے لوٹ مار کا لفظ استعمال کیا، جنہوں نے صحابہ کے لیے ایسی غلیظ زبانیں کھولی ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کو بزدل کہا ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے ہو۔ اور اب ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ جنہوں نے ایک گستاخ صحابہ کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور تمہاری زبان میں حرکت تک بھی نہیں آئی اور بول بھی نہیں سکے کہ ہم ان کے مخالف کھڑے ہیں۔ میں نے کہا پہلے ان کو پکڑو، پھر آگے کی بات ہوگی اور پھر کہیں اور جائیں گے۔ خیر بات آگے چلی جائے گی۔ میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا جان بچانے کی بڑی بات ہے، جان بچائی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا صدیق نے تو جان بھی کوئی نہیں بچائی، علی نے نماز کوئی نہیں بچائی اور صدیق نے جان کوئی نہیں بچائی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز؟ نہ پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو بندے کے بس کی بات ہے وہ کر چکے تھے۔ قبلہ فیصل صاحب آپ کو فرما رہے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صدا لگا سکتے ہیں، ہم آواز لگا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ساری دنیا کو پتا ہے ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا للکارتا تھا تو وہاں امریکہ کے ایوان بھی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ سوچنا شروع ہو جاتے تھے۔ علامہ صاحب بتایا کرتے تھے ہمیں کہ انہیں ڈر ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا وارث آ گیا، انہیں ڈر ہے کہ نور الدین زنگی کا وارث آ گیا، انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ محمد بن قاسم کا وارث آ گیا۔ یہ تھر تھر کام جاتے تھے آواز کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے وہی بات کی ہے، آقا وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، لیکن مجھے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت پھر بتائیں نا مسئلہ کیا سمجھ آیا ہے، ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ کہا مسئلہ یہ سمجھ آیا ہے کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ یہ جو آپ کو فیصل صاحب بات بتا رہے تھے نا، یہ بات حقیقت میں ہے، یہ کسی چیز کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ بندہ آگے پیچھے چلا جائے، یہ یہاں پہ نعرے تو وہاں پہ نعرے، اور میدان میں بات کوئی نہ ہو، نہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے۔ نمازیں بچائی کوئی نہیں جاتی، نمازیں بچانے کی بات ہوتی تو پھر آقا جو گھومے ہیں تو پچھلے گھومتے کوئی نہ کہ نماز بچانی ہے، انہیں پتا ہے نماز نہیں بچانی، محبت مصطفیٰ بچانی ہے، انہیں اس بات کے بارے میں خبر ہے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت تو کریم ہے، آقا نے آسمان کی طرف یوں چہرہ کیا، اٹھائیے قرآن پاک دوسرا سپارہ کھولیے، اللہ رب العزت محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن انتہا کیا ہے کہ آقا آسمان کی طرف دیکھیں تو اللہ کہتا ہے محبوب ہم بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری بھی تو نظر ادھر ہی ہے۔ پھر کیا ہو؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب قبلہ بنا لیجئے۔ کسے بنائے؟ یہ فقط ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا، اس کی تشریح میں جائیں گے تو بڑی آگے بات چلی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے محبوب قبلہ اسے بناؤ جو تمہیں پسند آ گیا، جو آپ کو پسند ہے نا بس اسے قبلہ۔ کاش میں اور آپ آقا کو پسند آ جائیں اور ہمارا نام ہو جائے قبلہ۔ بابا جی فرمایا کرتے نا کہ ساری دنیا میں مسلمان موجود تھے نا، کیا بات بنی کہ آقا نے آ کے نور الدین زنگی کو ہی جگایا۔ کاش میں اور آپ ایسے بن جائیں کہ آقا آ کے مجھے اور آپ کو جگائیں۔ ساری دنیا میں مسلمان نہیں ہو کر گمران مسلمان بستے ہیں۔ کیا ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے غازی ممتاز حسین قادری کو جگایا۔
کہ غازی اٹھ جا تو پیرا دے کے آ جا. یہ ہمارے پاس ہے نا. میں کیونکہ چکوال ہماری ذمہ داری ہے تو چکوال کے قریب غازی مرید حسین شہید صاحب ہے, چمکتا ہوا روزہ. تو میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ یار چلے جاؤ نا قبرستانوں میں تو جا کے دیکھو کسی کی قبر کے اوپر لکھا ہے سچے عاشق رسول. کہتے ہیں کوئی نہیں. میں نے کہا غازی صاحب کی قبر کے اوپر تو لکھا ہوا ہے سچے عاشق رسول. اچھا یہ آگے پیچھے کہتے ہیں نا ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. تو مجھے ہمارے ادھر کے ایک ذمہ دار ہیں, وہ کہتے ہیں آئندہ کے بعد عاشق رسول فقط نہیں کہنا, ساتھ کہنا ہے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں. کیونکہ یہ بات کو بدل دیتے ہیں. یہ بھی عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن آپ نے بتانا ہے ہم غازی مرید حسین شہید جیسے عاشق رسول ہیں جنہوں نے زندگیاں قربان کر دی ہیں. یہ ویسے نہیں اعزاز ملے, کسی اور وجہ سے اعزاز ملے. خیر بات آگے چلی جائے گی. میں آپ کو بتا رہا تھا اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے یہ آگے پیچھے کی ساری چیزیں اور ہیں, ساری باتیں اور ہیں. مرضی محبوب آ جائے, محبوب کو پسند آ جائے تو اللہ قبلہ بدلوا دیتا, اور آقا کی مرضی آ جائے گی تو ہی ہماری بخشش ہوگی. آج مان لیا جائے پھر بات آ جائے گی. کیا حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. تو کل جب قبر میں چلا جائے گا تو گڑ گڑائے گا, کیونکہ فرشتے تو پوچھیں گے سوال کہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. پھر اس ہستی کے بارے میں یہ کہتا کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے, ہم کر کچھ نہیں سکے, ہم بتا کچھ نہیں سکے, ہم نے معیشت بچائی ہے. نہ الحمدللہ ہمیں قبلہ بابا جی نے اور دودھ پیتا بچہ بھی ہاتھ بلند کر کے لبیک کی صدا پہ اس بات کا اعزاز رکھتا ہے کہ جب قبر میں آقا آئیں گے زبان سے کوئی اور لفظ نہیں نکلے گا, قدموں میں گر کے فقط یہی کہیں گے لبیک یا رسول اللہ, لبیک, ہاتھ بلند کر کے یا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. زندہ باد, زندہ باد. اور مسئلہ بابے نے بڑا آسان کر دیا, وقت بھی آگے چلا گیا, میں گفتگو کو سمیٹوں. بابے نے کہا کام کر, کام کر کے جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے نہیں, آقا فرمائیں گے فرشتوں چھوڑ دو اپنا بن کے آیا, فرشتوں چھوڑ دو کام. اچھا بات بڑھ گئی, معراج ہوتی ہے نا, بابا جی فرماتے پہلے میں کہتا تھا ساری دنیا آقا پہ قربان ہو جائے, پھر میں نے کہا آقا کے نالین پہ قربان ہو, پھر کہا آقا کی سواری پہ قربان ہو, پھر کہا آقا کی سواری جہاں سے چلی وہاں پہ قربان ہو, پھر میں نے کہا نہیں 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 نہیں, جہاں آقا کی سواری نے پیشاب کیا وہاں قربان ہو. بات بڑھ جاتی ہے نا, بات آگے چلی جائے. جب آگے بڑھے نا تھوڑے سے, کام اور کیا, کہا نہیں 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 نہیں, قبر میں جا کے آقا نے نہیں بتانا. کہا کب بتانا ہے, کہا جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی روزے سے آواز آئی او میرا فقیرہ. کہا ادھر سے روح بعد میں نکلی ہے, پہلے آواز آ جانی ہے, عام نہیں آیا فرشتوں میرا غلام آ رہا. کاش میں اور آپ ایسے بن جائیں کہ روح نکلے اور ادھر سے پیغام ہو فرشتوں چھیڑنا نہیں میرا غلام آ رہا, اسے ہاتھ نہیں لگانا میرا فقیر آ رہا. اور زمین کو بتا دیا جائے سکڑنا نہیں, ماں کی طرح محبت والی آغوش میں لینا ہے میرا غلام آ رہا. بڑی عزتیں اور بڑی شانیں مل جاتی ہیں جب بندہ غلامی کر کے چلا جاتا ہے, بندہ غلامی میں زندگی گزار کے چلا جاتا ہے, پھر بڑے اعزاز ہیں. بابا جی فرماتے یار حشر لگا ہونا, حشر. یہاں دیکھیں نا علماء کو آگے بٹھایا جاتا ہے, سادات کو عزت تکریم دی جاتی ہے. کوئی علامہ صاحب پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں نا تو انہیں کہا جاتا ہے علامہ صاحب آپ آگے آ جائیں, اعزاز ہے نا. تو بابا جی فرماتے یار کیا اعزاز ہونا ہے, ساری امتیں جمع ہوں گی, آقا کو اللہ نے اعزاز عطا کیا ہوگا, آقا فرمائیں گے کہاں ہے ممتاز حسین قادری, ذرا آگے آ جائے. کم اعزاز ہے یار, وہاں میرا نام پکارا جائے, وہاں آپ کا نام پکارا جائے, وہ کہاں ہے, ذرا آگے آ جائے. بڑے پریشان کن حالات تھے, لوگ بڑے سخت مخالف تھے, سمجھنے کو تیار نہیں تھے, اور وہ سمجھانے کے لیے تیار بیٹھا تھا, ایک ایک کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے تیار بیٹھا تھا, اور سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہے تھے فیصل صاحب ہم کر کیا سکتے ہیں. وہ جو مائی سود کی اٹی لے کے آئی تھی نا یوسف علیہ السلام کو خریدنے, اس نے بتایا تھا یوسف خریدے نہیں جا سکتے. کہا مجھے سمجھ ہے بادشاہوں نے شہنشاہیاں لگائی ہیں, یوسف خریدا نہیں جا سکتا, لیکن یہ سوچ لے کے آئی ہوں اللہ پوچھے گا بروز حشر بتاؤ یوسف کے وفادار کہاں ہیں.
تو میں پہنچ جاؤں گی. باری تعالیٰ میں بھی وفادار ہوں. میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, چند دروازوں پہ دستک دیں. ارے بڑا پرفتن دور ہے, آگے پیچھے نہیں جانا, اب حضور کے پیچھے جانا, اب حضور کے غلاموں کے پیچھے جانا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم کتنا سستا کر دیا اس چیز کو کہ ہم کہتے ہیں گلی کے نام پہ ووٹ دے دو, نالی کے نام پہ ووٹ دے دو, ہم کہیں کہ گیس اور بجلی کے نام پہ ووٹ دے دو. اور ان لوگوں کے پاس کتنا بڑا اعزاز ہے, کہتے ہیں یار اللہ کے نام پہ ووٹ دے دو, حضور کے نام پہ, حضور کی ناموس کی حفاظت کے نام پہ, حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے نام پہ ووٹ دے دو, قرآن کی ناموس کی حفاظت کے نام پہ ووٹ دے دو. تم ہمیں صحابہ و اہل بیت کی عظمت کے نام پہ ووٹ دے دو. اور یہ بات سچی ہے, یہ بات اٹل ہے. جو بات یہ کر رہے تھے لوگ, ہم سے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, گلی نالی کی بات ہوتی ہے, گیس اور بجلی کی بات ہوتی ہے, ہم آقا کی ناموس ختم نبوت کی بات نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ آپ سے وعدہ کرتے ہیں, بجلی نہ صحیح, گیس نہ صحیح, پہلے بھی نہیں ملتا پٹرول, وہ پٹرول نہ صحیح, لیکن ایک وعدہ ضرور ہے کہ جب بھی آقا کی بات آئے گی سینہ چوڑا کر کے کہیں گے ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. یہ تو پریشان ہے, ان سے تو ایک لمحہ جیل میں نہیں گزارا گیا. اور الحمدللہ وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے شل بھی کھائے ہیں, گولیاں بھی کھائی ہیں, اور سینہ چوڑا کر کے کہا ہے ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. ٹانگیں نہ ہو بندے کی, اور بندہ پھر بھی گاڑی سے ٹانگیں باہر نکال دیتا ہے. یار سینے پہ چلاؤ گولی, مجھے کہتے ہیں خادم حسین رضوی. سینہ محبت رسول سے بھرا ہوا. ویسے بندہ بڑا ڈرتا, ویسے بندہ بڑا پریشان ہے, اور بندہ للکارتا رہتا ہے, اوئے مجھے پکڑا تو پھر پورا پنڈی باہر آئے گا. وہ 2 دن بعد پتہ چلا ہے کہ پیشاب بھی باہر نہیں آیا. درد اتنا ہو گیا, پریشانی اتنی لگی ہوئی ہے. ایمان والو یاد رکھیں, پھر آپ وہ پیشیاں بھی دیکھیں کہ جو امیر المجاہدین کی پیشیاں ہیں, پھر آپ کو نظر آئے گا کہ حضور کا عاشق جاتا ہے تو کس شان سے جاتا. اگر اس دنیا میں اتنی عزتیں ہیں تو اگلی زندگی میں کتنی عزتیں ہوں گی, بہت عزتیں ہوں گی. بات بڑھاتے چلے جائیں گے تو بات بڑھتی چلی جائے گی. میں سمیٹ ہوں, ہر چیز کا اپنا اپنا اعزاز, اپنا اپنا مقدر ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی بات کی ہے, کہا یاد رکھ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں. اصل کیا ہے؟ کہا اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. ان کے لیے جان واری جا سکتی ہے, ان کے لیے نماز چھوڑی جا سکتی ہے, ان کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے. دل میں محبت ہونی چاہیے. آپ نماز پڑھیں, محبت مصطفیٰ سے لبریز ہو کے پڑھیں. آپ دل میں محبت مصطفیٰ کو بسا کے پڑھیں, پھر آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز آپ کو میدان میں لے کے جائے گی. آپ محبت مصطفیٰ سے سرشار ہو کے قرآن پڑھیں, یہ قرآن آپ کو میدان میں لے کے جائے گا. ویسے آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ خشک ملا جات بنیں گے. آپ نے اگر کوئی تر بننا ہے تو پھر محبت کے ساتھ, پھر عقیدت کے ساتھ, پھر پیار محبت والے جذبے کے ساتھ. خیر باتیں آگے چلی گئیں, مجھے یہ بھی حکم تھا, اور یہ بڑی خاص باتیں. ہمارے قبلہ فیض صاحب ہمارے ذلی امیر ہیں نا, تو ان کی خالہ جان کا ہو گیا وصال. وہاں پہ ثنا خان حضرات آئے ہوئے تھے, مختلف کلام انہوں نے پڑھے اور اس میں سے مختلف عنوانات نکلتے تھے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے, وہ نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں کلر کا ہر سائڈ سے. انہوں نے باتیں ایسی کی اور باتوں باتوں میں بات کر گئے کہ یار ہمارا بابا کہہ گیا ہے بات جب بھی کرنی ہے حضور کی بات کرنی ہے. تو میں نے کہا یار عنوان بڑے ہیں, لیکن انہوں نے کیونکہ کہہ یہ دیا ہے تو اب بات حضور کی بات ہونی ہے. لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی میں نے 2-4 باتیں کر دی, کیونکہ ان کی خالہ ہیں, پھر کسی کی ماں ہے, تو میں نے کہا یہ بات بھی ہو ہی جانی چاہیے. یہ بڑا اعزاز ہے جن کو والدین مل جاتے ہیں, اور یہ بڑے درد والی بات ہے کہ جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا. آقا نے بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے. آپ سوچیں نا, وہ جو مکہ میں اللہ کا گھر ہے نا, اسے اللہ سلامت رکھے, وہ انشاءاللہ سلامت رہے گا. جسے دیکھ کے لوگ اپنا حج کرتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کا وہ قبلہ و کعبہ دنیا سے چلا جاتا ہے جن کو دیکھ کے گھر بیٹھے بھی حج ہو جاتا ہے. آقا مسکرائے اور فرمایا میرا جو امتی گھر بیٹھے بوڑھے والدین کی مسکرا کے زیارت کرے, اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. آقا اتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت ابو درداء کھڑے ہو گئے تو آقا 3 مرتبہ دیکھوں تو آقا نے فرمایا پھر 3 حجوں کا ثواب. حضرت سعد بن عبادہ, آقا 10 مرتبہ دیکھوں تو آقا نے فرمایا 10 حجوں کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ اور کام ہی کوئی نہیں,
مسجد نبوی آقا کی خدمت حدیثیں یاد کرتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, بوڑھی نابینا ماں ہے اس کی خدمت کرتے ہیں. آقا تو جو 100 مرتبہ دیکھے آقا مسکرائے, ابو ہریرہ میرا رب بڑا کریم ہے, اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ کم اعزاز ہے, بہت بڑے اعزاز ہیں جن کے والدین حیات ہیں, خدمت میں وقت گزار گئے اور چلے بھی گئے ہیں تو پھر بھی انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے وقت گزار دیں کہ انہوں نے آپ کے دلوں میں محبت مصطفیٰ چھوڑی ہے. اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اعزاز چھوڑا ہے. دنیا کی ساری باتیں اسی بات پہ ختم ہوتی ہیں, اور اقبال کے سارے کلام کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. اور اگر عشق ہے اقبال کی بات اور کسی بندے سے نہیں ہے. یہ میرا آخری جملہ ہے اور میں گفتگو سمیٹنے لگا. اقبال کی بات اس سے ہے جو عاشق ہے, جو محبت کرتا ہے اور عشق سے سرشار ہے. اقبال بتائیں کیا بات بتانا چاہتے ہیں. اقبال نے کہا اگر عشق ہے پھر یاد رکھ, اٹھ کھڑا ہو, دنیا میں پیغام پہنچا دے. اقبال کیا پیغام پہنچانا ہے؟ کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آپ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر سکتے ہیں. ساری دنیا پہ مسلمان ابھر کے سامنے آ سکتے ہیں. کب؟ جب دل میں عشق ہو, دل میں محبت ہو, حقیقی معنوں میں محبت ہوگی تو آپ دنیا میں یہ اجالا پیدا کر دیں گے. دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ صحیح معنوں میں آقا کے ساتھ وفا کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. جو بچہ نیا پیدا ہوا اللہ اسے آقا کا صحیح معنوں میں غلام بنائے, اور جن کے اصال ثواب کے لیے پروگرام ہوا اللہ کمال بخشش فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.